اور سنجیدگی سے جھکی ہوئی پیشانی۔ میز پر فائلوں کا ڈھیر لگا تھا، کبھی کسی دستاویز پر دستخط کرتا، کبھی کسی فائل میں سر دیے حساب کتاب میں الجھا رہتا۔ سرفراز کا اصل کام کتابوں کی دکان اس کا شوق تھا، مگر اصل میں وہ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کا مالک تھا، جہاں وہ وقت، محنت اور ذہانت لگا کر اپنے خوابوں کی دنیا آباد کر رہا تھا۔ آج دفتر میں نئے سٹاف کی بھرتی تھی۔ ایچ آر نے انٹرویوز کے لیے امیدوار بلائے تھے۔ سرفراز دل سے اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا، بس رسمی سا عمل تھا، ضروری سا فرض۔ سر، اگلا کینڈیڈیٹ اندر بلا لوں؟ سیکریٹری نے دروازے پر دستر دیکھ کر پوچھا۔ سرفراز نے بغیر دیکھے کہا، جی بھیج دیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک نرم سی خوشبو کمرے میں پھیلی، وہی خوشبو جو کبھی ایک پرانی کتابوں کی دکان میں سانس لیتی تھی۔ سرفراز نے لاشعوری طور پر سر اٹھایا اور لمحہ جیسے منجمد ہو گیا۔ سامنے کھڑی تھی زارا، سفید قمیض پر ہلکی سی نیلی شال، سادہ سا حجاب اور آنکھوں میں وہی معصوم سا اضطراب جو پہلی ملاقات میں سرفراز کو چھو کر گزر گیا تھا۔ زارا کے ہاتھ میں فائل تھی اور چہرے پر جھجک اور امید کی ملی جلی۔ سرفراز نے حیرانی کو چھپاتے ہوئے گلا صاف کیا اور رسمی انداز میں کہا، بیٹھیں، اپنا تعارف کروائیے۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فائل میز پر رکھی اور اپنے ہاتھ آپس میں باندھ لیے، شرمیلی سی، جیسے دل کی دھڑکن ہاتھوں میں سمٹ آئی ہو۔ میرا نام زارا ہے، میں ماس کمیونیکیشن میں گریجویٹ ہوں اور آپ کی کمپنی میں کریٹیو ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کی خواہش مند ہوں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، مگر آنکھوں میں عزم صاف چھلک رہا تھا۔ سرفراز بغور اسے دیکھ رہا تھا، نہ اب وہ کتابوں کی دکان تھی، نہ پرانی خوشبو والی فضا، مگر زارا کی موجودگی ویسی ہی تھی، نرم، معصوم، دل میں اتر جانے والی۔ آپ کو یہاں تک کس نے بھیجا؟ سرفراز نے پوچھا۔ زارا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے اشتہار دیکھا تھا، پھر سوچا قسمت آزمائی جائے، شاید یہاں بھی کچھ نیا سیکھنے کو ملے۔ لفظ قسمت سرفراز کے دل میں ہلکا سا ارتعاش پیدا کر گیا۔ کیا واقعی قسمت نے ہی دوبارہ ان کے راستے جوڑ دیے تھے؟ انٹرویو رسمی سے آگے بڑھا، مگر دل کے اندر بے نام سی کہانی خاموشی سے لکھتی جا رہی تھی۔ سرفراز نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، آپ کو کل سے جوائن کرنا ہوگا، کریٹیو ڈپارٹمنٹ میں جگہ خالی ہے۔ زارا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، ایک بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی، وہی ہنسی، وہی معصوم روشنی جس میں سرفراز پہلے بھی کھو چکا تھا۔ زارا نے اٹھ کر نرمی سے شکریہ ادا کیا اور باہر نکل گئی۔ سرفراز اپنی جگہ بیٹھا دیر تک دروازے کی طرف دیکھتا رہا، جہاں ابھی ابھی قسمت کی ایک نئی کہانی نے دستک دی تھی۔ باہر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر سرفراز کے دل میں زارا کی آنکھوں کی معصوم سی روشنی سے ایک نیا سویرا طلوع ہو رہا تھا۔ شام کی مدھم روشنی زارا کے کمرے میں پھیل رہی تھی، ہلکی سی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر آ کر پردوں کو ہولے ہولے ہلا رہی تھی۔ زارا بیڈ پر بیٹھی اپنے ابو کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی۔ بیٹا، آج رات ذرا جلدی گھر آ جانا۔ ابو کی پرانی شفقت بھری آواز میں ہلکی سی خوشی چھپی ہوئی تھی۔ تمہارے عثمان بھائی واپس آ رہے ہیں لندن سے، 11 سال بعد۔ زارا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، بچپن کی بہت سی یادیں ذہن میں روشن ہو گئیں۔ وہ دن جب عثمان بھائی اسے سائیکل سکھاتے تھے، جب وہ پارک میں دوڑ لگاتے، جب وہ ہنسی خوشی کے شور میں چھوٹے چھوٹے خواب بنتے تھے۔ ابو، واقعی؟ کب پہنچیں گے؟ زارا نے بےتابی سے پوچھا۔ بس کچھ دیر میں، ایئرپورٹ سے سیدھا ہمارے پاس آئیں گے۔ ابو کی آواز میں عجب سی چمک تھی، جیسے برسوں کا کوئی ادھورا رشتہ پھر سے جڑنے والا ہو۔ اسی وقت کہیں اور ایک بڑی سڑک پر ایک کالے رنگ کی کار رواں دواں تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا، لمبے قد کا، نفیس لباس میں، آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور ہلکی سی شرارت۔
عثمان احمد 11 سال پہلے جس نے لندن میں خوابوں کے تعاقب میں پرواز کی تھی، اب وہ پاکستان واپس آ رہا تھا، اپنا مستقبل، اپنی پہچان یہاں بنانے کے لیے۔ مگر اس کے ساتھ دل میں کہیں ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ کچھ چھوٹ گیا تھا، کچھ دوبارہ پانے کی خواہش تھی۔ کار رکتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، اور عثمان سیدھا اس صحن میں قدم رکھتا ہے جہاں بچپن کی کھلی ہواؤں میں اس کی ہنسی گونجی تھی۔ دروازے پر سارا ہاتھوں میں چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ عثمان نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہی معصوم آنکھیں، وہی ہنستی مسکراتی زارا۔ ارے زری! عثمان نے ہنستے ہوئے پکارا۔ زارا ہنسی، ایسی بے ساختہ ہنسی جیسے وقت کی کوئی دیوار درمیان میں کبھی آئے ہی نہ ہو۔ کچھ فاصلے پر زارا کے ابو مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک خاندان، ایک واپسی، ایک نیا سفر، جس کے پہلے قدم خوشی سے بھرے تھے۔ دوسری طرف سرفراز اپنے دفتر میں بیٹھا ایک کال سن رہا تھا۔ یار، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ فون پر عثمان کی آواز سنائی دی۔ پاکستان آ گیا ہوں، سوچا تمہیں بھی چکر دوں جلدی۔ سرفراز کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اوئے، واقعی؟ کب ملاقات ہو رہی ہے؟ اس نے کرسی پر جھکتے ہوئے کہا۔ کل دوپہر تمہاری کتابوں والی کافی شاپ پر، جہاں ہم آخری بار ملے تھے، وہیں، عثمان نے کہکا لگایا۔ سرفراز نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ دل میں ایک عجیب سا جوش تھا۔ لندن کی دوستی پاکستان کی مٹی میں ایک نئی کہانی پھر سے جڑنے والی تھی۔ مگر تقدیر کچھ اور بھی بن رہی تھی۔ عثمان، زارا اور سرفراز، تینوں کی زندگی اب ایسے راستوں پر آنے والی تھی جہاں محبت، دوستی اور قربانی کا امتحان ہوگا۔ ایسا امتحان جس میں ہر دل کو خود کو پہچاننا پڑے گا۔ دکان کے اندر شام کی ہلکی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ کتابوں کی خوشبو، کافی کے بھاپ اڑاتے کپ اور دو پرانے دوستوں کی بے تکان باتیں۔ سرفراز اور عثمان دونوں ماضی کی یادوں میں گم تھے۔ ہنسی چھلک رہی تھی، دل ماضی کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ یار سرفراز، عثمان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، وہ زمانہ یاد ہے جب لندن میں تیری ضد پر ہم پوری رات جا کر اسائنمنٹ مکمل کرتے تھے؟ سرفراز ہنسا، اور صبح کلاس میں بیٹھے بیٹھے سونے لگتے تھے۔ دونوں بے اختیار ہنسنے لگے، ایسے جیسے وقت رک گیا ہو، دنیا تھم گئی ہو۔ تبھی دکان کا دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا، لیکن دونوں اپنی باتوں میں اتنے مگن تھے کہ نظر اٹھا کر دیکھنے کی فرصت نہ ملی۔ سرفراز نے لاپرواہی سے کہا، آج دکان بند ہے، کل آنا۔ خاموشی چھا گئی۔ تبھی عثمان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، اور حیرت سے خوشی کی لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی۔ ارے زری، تم یہاں؟ زارا، جو ہاتھ میں کتاب لیے کھڑی